بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اما بعد طلاب عزیز، ہم قرآن فہمی کے موضوع پر جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے پچھلی بار وصلہ کے بارے میں بات کی. وصلہ یعنی حمزۃ الوصل کے بارے میں بات کی. حمزۃ الوصل اس میں ہمیں کچھ مثالیں بھی دے دی سمجھانے کے لیے. تو آج مختصر آگے چلنے سے پہلے ایک مثال پھر بھی دیتے ہیں. جیسے یہ ہے عبد، یہ لام جزم ہے، عبد الحمید. دوسرا لفظ مثال کے طور پر قد اتقى. عبد الحمید ہم نے کہا یہ جو الف لام لگی ہے کسی اسم کے اوپر، اس سے پہلے اگر کوئی اور لفظ ہو تو یہ کئی صورتوں میں یہ الف جو ہے یہ حمزۃ القاطع ہوتا ہے اور کئی صورتوں میں حمزۃ الوصل ہوتا ہے. جب حمزۃ الوصل ہو تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اس حمزے کو، اس الف کو، یعنی حمزہ ہے یہ اصل میں ہے الحمیدو. تو الحمیدو جو ہے، الحمیدو کی الف جو ہے وہ گر جاتی ہے. گر جاتی ہے کا مطلب یہ کہ پڑھی نہیں جاتی. جب پڑھی نہیں جاتی ہے تو قرآن کے اندر جہاں جہاں بھی یہ حمزۃ الوصل ہوگی وہاں اس کے اوپر صاد کا جو سرہ ہے اس کی ایک نشانی لگی ہوئی ہوتی ہے اس طرح، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حمزہ جو ہے، یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اور جب یہ پڑھی جائے گی تو یہ گر کے پہلے والے حصے کو دوسرے والے حصے کے ساتھ ملانا ہوگا اور ان دونوں حصوں کو ایک لفظ کے طور پر پڑھنا ہوگا. عبد الحمید، عبد القادر. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ حمزہ گر گئی اس لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اگر گرتی نہیں، کوئی حمزہ حمزۃ الوصل نہیں ہوتی، وہ حمزۃ القاطع ہوتی ہے، تو اس حمزۃ القاطع پر قرآن کے اندر دیکھیں گے الف کے اوپر یا حمزہ یا نیچے سے حمزہ ہوگا، یعنی اس پر اوپر سے پیش ہوگی یا زبر ہوگی یا نیچے سے زیر ہوگی. اس جگہ وہ الف یا حمزہ پڑھنی ہوگی، وہ حمزہ پڑھنا ہوگا. تو اگر اس پہ یہ والی نشانی ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ القاطع نہیں ہے. یہ قاطعاً لازماً یقیناً پڑھنا نہیں ہے بلکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے اس کو حمزۃ القاطع کہتے ہیں اور اس حمزے کو، اس الف کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. وصل کا مطلب ملانا، وصل کرنا، ایک حصے کو، کلمہ کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ملانا. جب ملایا جاتا ہے اور بیچ میں یہ دوسرے لفظ کا حمزہ ہو، اس کے اوپر یہ نشانی ہو، اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنا نہیں ہے. وہ حمزہ ہے وصل کرنے والا، یعنی اس اور اس کو ملانے والا، اس لیے ملاتے ہوئے ہم اس کو عبد الحمید، دال اور لام مل جائے گی، دال لام پیش دول، عبد الحمید. یہ والی حمزہ کوئی پریشانی نہیں کرے گی ان دو کو ملانے میں، بلکہ یہ ملاتا ہے. اس کے بجائے یہ والا حمزہ جو ہے جس کو حمزۃ القاطع کہتے ہیں، یہ ملانے نہیں دیتا. یہ آبسٹرکشن ہوتا ہے بیچ میں،
یہ رکاوٹ ہوتا ہے بیچ میں، یہ ایسی موقعوں پر ملنے نہیں دیتا، اس کو الگ سے پڑھنا پڑے گا، اس کو الگ سے پڑھنا پڑے گا۔ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی، قول تو میں نے پڑھا، میں نے کہا، قول تو میں نے کہا، کیا کہا میں نے؟ قول تو میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، قول تو یہ قول تو پیش ہے، قول تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی جو بھی ہے، اس الف پر اس حمزے کی نشانی ہوگی، یعنی حمزہ ہے لیکن حمزۃ القطع ہے، کیونکہ اس پر یہ والی نشانی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو جب پڑھیں گے دو کو ملا کے، یہ ہم قول تو استغفر نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ حمزۃ القطع ہے، یہ اس کو اس کے ساتھ ملانے نہیں دے گا۔ جو حمزہ دو لفظوں کو آپس میں ملانے نہیں دیتا اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں، اور وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم پڑھیں گے اس کو قلت استغفر اللہ، قلت استغفر اللہ، قلت استعین اللہ، میں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میں کسی اور سے مدد نہیں مانگتا۔ قلت میں نے کہا استعین اللہ یا استعین باللہ، سمجھ رہے ہیں کہ وہ والی حمزہ وہ والی الف پڑھی گئی، لیکن یہ والی الف جو ہے، یہ والا حمزہ جو اصل میں متحرک الف حمزہ کہلاتا ہے، تو یہ والا حمزہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ یہ گر جائے گا۔ گر جانے کے مطلب کیا ہے کہ پڑھا نہیں جائے گا، لکھنے میں وہی ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کوئی آبسٹرکشن نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ہمیں رکاوٹ نہیں کرتا ہے اس اور اس کو ملانے میں۔ اسی طرح یہاں قد اتقا یا سمے ہے اتقا، چونکہ تا حرف شمسی ہے یا قمری ہے، شمسی ہے، تو لہذا جب اس کو ہم ملائیں گے تو ادھر تا کے اوپر تشدید ہوگی، یعنی دو تا ہے، تو اس قد یہ اصل میں قد ہے، یہ اصل میں قد اتقا، لیکن یہ والا الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ جب یہ اس کے ساتھ ملانا ہے تو جزم والا حرف ملے گا نہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے موقعوں پر جزم کے بدلے زیر پڑھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھا جاتا ہے قد اتقا، قد اتقا، دا پہ زیر آتی ہے، یہ قاعدہ ہے، بھی تھوڑی دیر بعد یہ بھی پڑھیں گے، قد اتقا، قد اتقا پڑھا جائے گا، اور یہ الف یا حمزہ یہ پڑھا نہیں جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے، وہی معنی ہے وصلہ، ملانے کا قاعدہ، قاعدہ حمزۃ الوصل، ملانے کا قاعدہ، قاعدۃ الوصلہ، قاعدۃ الوصلہ، قاعدۃ الوصلہ یہی کہتا ہے کہ حمزہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حمزۃ القطع ہوتا ہے اور ایک حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ جہاں حمزۃ القطع آئے گا وہ لازماً پڑھا جائے گا، وہ گرے گا نہیں، کیونکہ وہ ان دو کو ملانے نہیں دے گا، وہ رکاوٹ بنے گا ملانے میں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے اس کو حمزۃ القطع کہتے ہیں، قاطع، القاطع، حمزۃ القاطع۔ حمزۃ القاطع یہ حمزۃ القاطع ہے، لیکن یہ اور یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ آگے چلیں، بہت اچھے۔ تو اب آگے جانے سے پہلے ایک بات ہم نے ابھی کہی کہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا حرج ہے؟ رہنے دیں، لکھا ہوا ہے ہمیں کوئی حرج نہیں، رہنے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ حمزۃ القاطع دیکھیں گے لکھا ہوا تو اس پہ یہ نشانی ہوگی، اور اس نشانی کا مطلب ہے یہ کوئی رکاوٹ نہیں، یہ ملنے میں کوئی قباحت نہیں کرے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ البتہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو گرانا ہے، چھوڑ دینا ہے، گرانا یعنی چھوڑ دینا، نہیں پڑھنا، باقی چیزوں کو پڑھنا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ چار صورتوں میں، چار صورتیں، 4 places، 4 صورتیں ایسی ہیں جہاں کہ یہ حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا۔ یہاں تو لکھا ہوا ہے، گرایا جاتا ہے لیکن لکھا ہوا ہے،
لیکن 4 صورتیں ہیں، 4 جگہیں ہیں، 4 مقامات ہیں جہاں پر یہ حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا، یہ حمزہ لکھا بھی نہیں جاتا۔ وہ کون سی جگہیں ہیں؟ نمبر 1 وہ جگہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہے ایک لفظ، بلکہ پہلی ہی شروعات ہے قرآن کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ یہ اصل میں لفظ ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اسم اللہ، اللہ کا نام، بے اللہ کے نام سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے آگے شروع کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، بسم اللہ۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ لکھا ہے وہ لکھا ہے بسم اللہ۔ یہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ بسم اللہ اسی طرح لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ والی الف جو ہے یہ گر گئی تو گرنا تھا ہی اسے، کیونکہ یہ حمزۃ الوصل تھی، لیکن لکھنے میں بھی نہیں آیا، لکھنے میں بھی نہیں آتا ہے۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں بسم اللہ ہے، وہاں الف با کے بعد اسم کی الف جو ہے، یہ الف ہے اصل میں اسم کی، اسم اللہ، با سے زیر آتی ہے اس میں، بسم اللہ، بسم اللہ کے بدلے بسم اللہ۔ الف نہ لکھی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے کیونکہ وصلہ ہے، حمزۃ الوصل ہے، لیکن لکھی بھی نہیں جاتی، تو اس طرح لکھی جاتی ہے ہر جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے ہم نے جب یہاں لکھا، ہم نے لکھا بسم ہی تعالی، اس میں الف کہیں نہیں، بسم ہی اس کے نام سے، تعالی جو بہت بڑا ہے، بسم ہی اس کے نام سے جو کہ تعالی ہے، بڑے رتبے والا ہے، بہت بڑا ہے، اکبر ہے، بسم ہی تعالی۔ اسی طرح بسم اللہ میں اصل میں یہ بسم اللہ جو ہے یہ اصل میں یہ ہے بسم اللہ بسم اللہ، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدے آپ ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے، یاد بھی رکھتے جائیں گے اور اپنے پریکٹس میں لاتے جائیں گے تاکہ یاد بھی رہے اور اس کا اثر آپ کی زبان پر بھی رہے۔ تو ایسا میں یہ ہے ایک جگہ۔ دوسری جگہ ہے ابن میں، بیٹے کو کہتے ہیں ابن، ابنون، ابن۔ لیکن آپ جب دیکھیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے علی ابن ابی طالب، یہی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس ابن کی الف لکھی ہوتی ہے، اس کی حمزہ لکھی ہوتی ہے؟ نہیں لکھی ہوتی، کیونکہ ابن والی حمزہ جو ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، لیکن لکھنے میں بھی نہیں آتی، پڑھنے میں تو گر ہی جاتی ہے لیکن لکھنے میں بھی نہیں آ جاتی۔ یہ الف جو ہے الف متحرک، یہ لکھنے میں بھی نہیں آتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دوسری جگہ ہے جہاں یہ حمزۃ الوصل لکھی بھی نہیں جاتی۔ تیسری جگہ ہے 2 لام ہیں، لام 2 ہیں، ایک ہوتا ہے لے، ایک ہوتا ہے لے، ایک ہوتا ہے لا، ایک لی ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے لا۔ لی کا مطلب حرف جار ہے، لی مطلب کے لیے، ہاد الکتاب لی، ہاد الکتاب لی، یہ کتاب میری ہے یا میرے لیے ہے۔ آپ نے کتاب لائی، آپ نے کتاب لائی، ہاد الکتاب لی، کیا یہ کتاب میرے لیے ہے؟ یعنی اس لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، لیے یا کی، یہ کتاب میری ہے یا یہ کتاب میرے لیے ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب لام کے نیچے زیر ہوتا ہے، جب زبر ہوتا ہے اس کو لام تاکیدی بولتے ہیں، لام تاکیدی۔ لا، اللہ لغفور الرحیم، ورنہ کافی ہے کہنا اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کبھی اللہ لغفور الرحیم، یعنی اللہ یقینی طور پر، ضرور بالضرور کیا ہے؟ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
تو یہ لام ادھر زبر والا جو ہے لا غفور الرحیم، یہ تاکید بتانے کے لیے ہے کہ یقیناً اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس کی مثالیں دیں گے دونوں کی. مثال کے طور پر اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں للہ، انا للہ، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر دوسری مثال جگہ چھوڑ کے، للولد، لڑکے کے لیے، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے یا اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں، و انا الیہ راجعون، ہمیں واپس اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. دوسری بات ہے للولد، ھذا القلم لھذا الولد، یا ھذا القلم للولد، یہ قلم لڑکے کی ہے یا لڑکے کے لیے ہے. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا یہ جو ہے یہ والا پہلا والا، یہ اصل میں ہے لے اللہ. اچھی طرح سمجھیں، یاد بھی رکھیں، یہ اصل میں ہے لے اللہ، اللہ کے لیے یا اللہ کے، لیکن یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ جو الف لکھی ہوئی ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور یہاں حمزۃ الوصل جو ہے پڑھنے میں گرے گی، پڑھا جائے گا للہ، للہ پڑھا بھی جائے گا للہ، لیکن لکھنے بھی آئے گا للہ. یہ الف والی نہ لکھنے میں آئے گی نہ پڑھنے میں آئے گی. یہاں تو لکھنے میں رہتا ہے، خالی پڑھا نہیں جاتا، لیکن ان چار صورتوں میں لکھنے میں بھی نہیں رہ جاتا، پڑھنے میں بھی نہیں اور لکھنے میں بھی نہیں. اسی لیے للہ کو ہم ایسے پڑھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں للہ، لے اللہ، الف گر گئی، کس میں گر گئی؟ پڑھنے میں اور پھر لکھنے میں بھی. جب لکھنے میں بھی گر گئی، جب لکھنے میں بھی گر گئی تب کیا ہوا؟ تو یہ گر گئی، لکھنے میں بھی نہیں آئے گی، تو یہ سیدھا جو ہے لام یہ اس کے ساتھ مل جائے گی للہ، یہ والا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا یہ لے قریب آئے گا، اور یہ لام جو ہے آل والی لام یہی رہی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح یہ والا، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے لے آل ولد، ولد. اب یہ الف بھی ہے حمزۃ الوصل، یہ والا گر جائے گا اور لے اس کے ساتھ آئے گا، آگے آ کے اس کے ساتھ ملے گا. سمجھ گئے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے. یہ تھی لے کی مثال، لے کی مثال. اب لا کی مثال، مثال کے طور پر ہمارے لیے ہے لفظ لال حق، لال حق، لا یقیناً الحق سچ ہے. کہ یہ بات سچ ہے؟ لال حق. کوئی کسی پوچھے گا کیا یہ بات صحیح ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حل حاض الحق، وہ کہے گا لا الحق، ہاں یقیناً یہ سچ ہے. تو الف بیچ والی جو ہے وہ گر جائے گی اور لا الحق پڑھی جائے گی. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا لا الحق، اور یہ الف گر گئی، سیدھا اس کے ساتھ لام مل گئی، لام اور لال مل گیا، تو الف پورے طور پر لکھنے میں بھی گر گیا اور پڑھنے میں تو گرتا ہی ہے، حمزۃ الوصل. کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اب چوتھی جگہ کون سی ہے؟ چوتھی جگہ ہے اگر ایک لفظ سے پہلے کلمہ استفہام ہو، انٹروگیٹری ورڈ،
इस्तिफ़ाम, सवाल वाला, सवालिया हर्फ हो, लेटर और वर्ड ऑफ इंट्रोगेशन। मिसाल के तौर पर क्या, के मतलब है कि मैंने है क्या। अंत, दरवाजे पर जाऊंगा तो वहाँ नॉक हुआ था, मैं जाऊंगा दरवाज़ा खोलूंगा, आपको देखूंगा, मैं कहूँगा अंत, क्या ये तुम ही थे? सुई ओस्खा अंत, यानी क्या, अंत आप थे, क्या आप थे? अंत। कहीं कोई मसला हो गया तो बात चली नाम की, तो आपके बेटे का नाम है मिसाल के तौर पर कोई ख़ास नाम, वो नाम किसी ने बुलाया, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इब्नुका, क्या तेरा बेटा? ये जो कुछ वाक़ा हुआ था, ये जो कुछ बात चल रही थी, क्या ये तेरा बेटा था? क्या ये आपका बेटा था? इब्नुका, इब्नुका, हमको मालूम है इब्न का हमज़ा जो है वह है हमज़तुल वस्ल। इब्नुका, इब्नुका, क्या आपका बेटा था या है? इब्नुका, क्या आपका बेटा था, क्या आपका बेटा है? इब्नुका एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ से पहले कलिमा इस्तिफ़हाम है, कलिमा इस्तिफ़हाम यानी सवाल पूछने वाला लफ्ज़ या हरफ। सवाल पूछने वाला हरफ या लफ्ज़ है पहले, यहाँ ये हरफ है, कभी लफ्ज़ भी होता है, हाल भी है। हाल मिसाल तो हाल इब्नुका, हाल इब्नुका, समझ रहे हैं कि नहीं? तो हाल इब्नुका या इब्नुका, दोनों सूरतों में इब्न से पहले जो हमज़ा है कलिमा इस्तिफ़हाम की वजह से। आप कहेंगे वजह क्या है? वजह है कलिमा इस्तिफ़हाम की वजह से ये वाली हमज़ा जो है, ये वाली अलिफ जो है, ये पढ़ने में तो आती भी नहीं, लेकिन अब लिखने में भी नहीं रहेगी। ये पढ़ा जाएगा आबनुका, आबनुका। आबनुका मतलब एकदम से सुनने वाले को मालूम चलना चाहिए कि ये जो सवाल पूछने वाला बताने वाला है, इसका मतलब है इब्नुका, इब्नुका गिर गया है, अब उसकी वहाँ कोई निशानी भी नहीं है। यहाँ तो निशानी रहती थी, लेकिन यहाँ निशानी भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? ये 4 मुकामात, इन 4 मुकामात पर हमज़तुल वस्ल पढ़ी तो जाती ही नहीं थी, लेकिन अब लिखी भी नहीं जाती। इन 4 मुकामात पर, 4 मुकामात पर लिखी नहीं जाती। अगला कायदा इसी हमज़तुल वस्ल का ही कायदा, और वो ये है कि हमज़तुल वस्ल से पहले जिस लफ्ज़ में हमज़तुल वस्ल हो, उससे पहले अगर साकिन हो, मिसाल के तौर पर मिन, हरफ है मिन, लफ्ज़ है मिन, कलिमा है मिन, लेकिन इसका आखिरी हर्फ जो है वो साकिन है, इसमें जज़्म है। मिन, मिन में साकिन है, लफ्ज़ साकिन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और आगे है कोई लफ्ज़, मिसाल के तौर पर आल वलदे, ये हमज़ा है मगर हमज़तुल वस्ल। जब ऐसा होगा ना, तो क्या होगा कि ये नून जो है इसको आल की वजह से, इस आल की वजह से, चूँकि यहाँ आल है इसलिए इसको जज़्म हटा के ज़बर पढ़ा जाएगा, मिन अल वलदे पढ़ा जाएगा, मिन अल वलदे। नून साकिन था, मिन का नून, आप समझे कि नहीं? लेकिन आगे जो लफ्ज़ है उसमें आल है, अलिफ लाम, लाम तारीफ़ है। जब लाम तारीफ़ हो इस साकिन हर्फ के बाद,
تو اس صورت ساکن حرف کے بعد الف لام ہو تو نون پہ ساکن نون پہ مفتوح ہو جاتا ہے، وہ نون مفتوح یعنی اس پہ زبر لگ جاتا ہے، تو پڑھا جائے گا من الولد اور لکھا بھی جائے گا من الولد، من الولد لکھا بھی جائے گا، لیکن کہیں کہیں اگر لکھا نہ ہو جزم وہی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اس لیے مجھے یہ نہیں پڑھنی ہے، تو یہ جزم اور یہ جزم آپس میں مل نہیں سکتی ہے۔ اس قاعدے کو یا آگے آپ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں قاعدہ التقاء الساکنین، التقاء الساکنین ایک قاعدہ ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اس قاعدے کے تحت ایک کو ضروری ہمیں حرکت دینی ہے تاکہ مل جائے، ورنہ یہ نہیں ملیں گے، تو پھر کیا کرتے ہیں، دوسرا والا تو ساکن کرنے سے کوئی مطلب نہیں لے گا، یا حرکت دینے سے کوئی مطلب نہیں ملے گا، ہمیں کوئی مطلب نکلے گا نہیں، اس لیے پہلے والے ساکن پہ ہم زبر دیتے ہیں آل کی وجہ سے، تو پڑھا جاتا ہے من الولد، اور کبھی کبھی لکھا بھی جاتا ہے اسی طرح من الولد، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ دوسرا ہے جیسے یہاں تھا یہ والا، نہیں یہ نہیں ہے، وہ کہاں گیا، یہ والا مثال کے طور پر قاد ہے، یہ ساکن ہے، یہ حرف بعد والا ساکن ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بعد ہے ورب ایک انقضا، انقضا ایسا ہوا، قد انقضا یقیناً ایسا ہوا، چونکہ یہ ساکن ہے اور آخر پہ انقضا ہے، اصل میں یہ الف ہے حمزۃ الوصل، جہاں الف لام نہیں ہے، یہاں الف لام تھا، یہاں الف لام نہیں ہے، اس وقت اس کے جزم کے بجائے زیر لگتی، قد انقضا، قد انقضا۔ ٹھیک ہے، اب اگلا یہ تھا زیر کا، یہ تھا زبر کا۔ ایک اور مثال کے طور علیہم، ائمہ معصومین علیہم، علیہم مجھے لکھنا ہے السلام، علیہم السلام، ان پر سلام ہو۔ یہ الف جو یہاں ہے حمزہ، یہ حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ اب یہاں کیا بنے گا، یہاں بھی الف لام ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے، یہ اس شکل کے الفاظ جو ہیں ان میں یہ بھی نہیں لگتا، وہ بھی نہیں لگتا، اس طرح کے اس شکل کے، ہوم، کھوم، تھوم، آنتھوم، ہوم، کھوم، علیکم، آپ پر سلام ہو، علیکم السلام، ایسے موقع پہ کیا لگتا ہے، یہ جزم جو ہے یہ بدل جاتی ہے پیش کے اندر، یہ مضموم، یہ مکسور اور یہ مفتوح، تین قاعدے، ایک مفتوح، ایک مکسور یہ والا، اور یہ والا مضموم، مضموم یا مرفوع، کون سا والا، یہ والا، یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جیسے یہ ہے، یعنی آخر اس کا ساکن ہے، اس کا آخر بھی ساکن تھا، اس کا آخر بھی ساکن تھا، اس کا آخر بھی ساکن تھا، لیکن علیہم، انتم وغیرہ وغیرہ ان میں پیش لگتی ہے ساکن کے بجائے، اس میں جس میں زبر ہو، یہ آل ہو، من کے بعد آل ہو، من آل ہو، آپ سمجھ رہے کہ نہیں، ایسی صورت میں جب الف لام ہو تو زبر لگے گا، من الولد بن جائے گا، اور اگر الف لام نہیں ہے تو الف لام نہ ہونے کی صورت میں جزم کا زیر بنے گا، قد انقضا بنے گا، بے شک بات ہو گئی، تو لہذا یہاں زبر، یہاں زیر اور یہاں پیش۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔